بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ کربلا کا واقعہ تو یقیناً ہم سب نے سن رکھا ہوگا، لیکن اس دردناک واقعے کو سر انجام دینے والوں کے انجام سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ تو آئیے آج ہم ان کے انجام کے بارے میں جانتے ہیں۔ مختار بن ابی عبید ثقفی ان چند حکمرانوں میں شامل ہے جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی، اور یہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا کہ جب مختار ثقفی کو کوفہ پر تسلط حاصل ہوا۔ یہ تابعین میں سے تھا اور اس کے والد حضرت ابو عبید ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ مختار نے 66 ہجری کو حکومت وقت کے خلاف تلوار اٹھائی اور یہ قسم کھائی کہ اگر میں کسی بھی ایسے شخص کو قتل نہ کروں جو کربلا کے واقعے میں ملوث تھا تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ ویورز، یہی وہ قسم تھی کہ جس نے مختار ثقفی کو مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ جب نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں اپنا سفیر مقرر کیا تو مختار ثقفی نے حضرت مسلم بن عقیل کی مہمان نوازی کی۔ اسی دوران یزید نے صحابہ رسول کو ہٹا کر ایک سخت دل انسان عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا، جس نے آتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا اور مختار ثقفی سمیت بہت سے لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ دینے کی وجہ سے جیل میں بند کر دیا اور پھر دھوکے سے حضرت مسلم کو شہید کر دیا۔ مختار ثقفی جیل میں اسی آس پر تھا کہ نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین کے آتے ہی کوفہ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا اور بالآخر وہ واقعہ پیش آیا کہ جسے تاریخ لکھتے ہوئے بھی خون کے آنسو روتی ہے۔ سیدنا حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کے تقریباً 6 سال بعد مختار ثقفی کو کوفہ پر حکومت بنانے کا موقع ملا اور اس نے قسم کھائی کہ کربلا میں ملوث تمام کرداروں کو جہنم واصل کرے گا۔ مختار نے کچھ لوگوں کی مدد سے 6000 لوگوں کے ناموں کی فہرست تیار کی جو کہ واقعہ کربلا میں یزید فوجی تھے، اور تہیہ کر لیا کہ ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا، انہیں عبرت کا نشان بنا دے گا۔ آئیے اسی فہرست میں سے کچھ بڑے لائنوں کے موت کا ذکر کرتے ہیں جو کہ مختار کے ہاتھوں عبرت کا نشان بنے۔ سب سے پہلے عمر بن سعد کی بات کرتے ہیں۔ عمر بن سعد کربلا میں امام حسین اور اصحاب کو بے دردی سے شہید کرنے والے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ مختار نے عمر بن سعد کو قتل کرنے کا عزم کیا اور کہا، میں بہت جلد ان صفات کے حامل شخص کو قتل کروں گا کہ جس کا قتل زمین و آسمان اور اس کے تمام رہنے والوں کے لیے خوشنودی کا باعث ہوگا۔ حسین نامی ایک شخص اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مختار کی بات سمجھ گیا اور اپنے بیٹے اریان کو عمر ابن سعد کے پاس بھیجا اور اسے خبردار کر دیا۔ دوسرے دن عمر بن سعد اپنے بیٹے حفص، جو کہ جنگ کربلا میں بھی اس کے ساتھ تھا، مختار کے پاس بھیجا تاکہ اس کے ساتھ گفتگو کرے۔ حفص جب مختار کے پاس پہنچا تو مختار نے اپنے ایک فوجی افسر کو، جس کا نام کیسان تمار تھا، کو مخفیانہ طور پر اپنے پاس بلایا اور حکم دیا کہ ابھی تم عمر بن سعد کے پاس جاؤ اور اس کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ ابن قتیبہ کہتا ہے کہ کیسان مختار کے حکم سے عمر بن سعد کے گھر میں داخل ہوا اور دیکھا کہ وہ بستر میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے کیسان کا غضبناک چہرہ دیکھا تو اپنی موت کا یقین کر لیا اور چاہا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگے، لیکن لحاف میں اس کے پاؤں پھنس گئے اور وہ بستر کے اوپر ہی گر گیا، اور کیسان نے بغیر کوئی مہلت دیے اسے وہیں قتل کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور یوں اس کی زندگی کا آخری ذلت آمیز باب ختم ہوا۔ کیسان جب عمر بن سعد کا منحوس سر لے کر مختار کے پاس آیا تو مختار نے عمر کے بیٹے حفص کو خطاب کر کے کہا، اس کٹے سر کے مالک کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، اور اس کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں۔ مختار نے کہا، ہاں، تیرے لیے واقعتاً زندگی فائدہ مند نہیں رہی،
اور حکم دیا کہ حفص کا سر بھی تن سے جدا کر کے اس کے باپ کے سر کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد مختار نے کہا عمر بن سعد کا سر حسین کے بدلے اور حفص کا سر علی اکبر کے بدلے، لیکن پھر فوراً ہی اپنی بات کی تردید کرتے ہوئے کہنے لگا ہرگز نہیں، خدا کی قسم، لیکن فوراً اپنے جملے کی تردید کرتے ہوئے کہنے لگا ہرگز نہیں، خدا کی قسم کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر میں قبیلہ قریش کے 3/4 حصے کو بھی قتل کر دوں تب بھی حسین بن علی کی انگلی کی ایک گرہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر مختار نے دونوں کا سر سیدنا علی شیر خدا کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیا۔ دوسرا بدبخت خولی بن یزید تھا جو کہ مختار کے ہاتھوں کتے کی موت مرا۔ یہ خولی وہی شخص تھا کہ جس نے نیزے پر حضرت سیدنا مولا امام حسین کا سر انور چڑھایا اور کوفہ کے ابن زیاد کے دربار میں لے جا کر خوب انعام و اکرام حاصل کیے۔ جب خولی کو علم ہوا تو وہ چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم ان فوجیوں کو کہنا کہ مجھے خولی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ کوتوال نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ خولی کے گھر کی تلاشی لو تاکہ پتہ چل سکے کہ خولی گھر میں ہے یا نہیں۔ خولی کی بیوی وہی تھی جس نے سیدنا امام حسین کے سر انور سے پوری رات محبت کی تھی اور خولی پر وہ سخت ناراض ہوئی تھی۔ جب سپاہیوں کو خولی نہ ملا تو بیوی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ خولی وہاں چھپا ہے اور منہ سے کہنے لگی کہ خولی گھر پر نہیں۔ خولی سر پر ایک ٹوکرا لیے چھپا ہوا تھا، اس کو گرفتار کر کے لے گئے۔ فوجی اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے کہ راستے میں ہی مختار سقفی مل گیا۔ مختار سقفی نے وہیں خولی کے گھر والوں کو بلایا اور ان کے سامنے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، پھر اس کو آگ میں پھینک دیا۔ جب تک خولی کا جسم جل کر راکھ نہ ہوا تب تک مختار اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ پھر اپنے فوجیوں سے کہا کہ اس راکھ کو ہوا میں اڑا دو تاکہ اس بدبخت کی خاک کا بوجھ بھی زمین سے کم ہو سکے۔ ویورز، واقعہ کربلا میں شمر کا کردار بہت نمایاں تھا۔ یہی وہ شخص تھا جو ابن زیاد کا 4000 کا لشکر لے کر کوفہ پہنچا اور خیموں کو آگ لگائی اور امام حسین کو شہید کیا۔ سن 66 ہجری میں مختار سقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار سقفی نے شمر سمیت 66 ہجری مختار سقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار سقفی نے شمر سمیت اموی امراء کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار سقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کر دے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار سقفی نے خاص طور پر اپنے غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار سقفی کے غلام اور اس دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار سقفی خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفہ میں گھمایا۔ اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا اور پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ پھر شمر کا سر بھی محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ بھجوا دیا گیا۔ ابن زیاد جو حضرت مسلم بن عقیل کا قاتل اور کربلا کے واقعے کا اصل منصوبہ ساز تھا، کو بھی مختار کے لشکر نے قتل کر دیا۔ اس کا سر اسی مسجد میں رکھا گیا جہاں حضرت امام حسین کا سر رکھا گیا تھا۔ جب لوگ اس سر کو دیکھ رہے تھے تو ایک سانپ آیا اور ابن زیاد کی ناک میں گھس گیا۔ یہ واقعہ جامعہ ترمذیہ میں بھی درج ہے۔ ایک اور مجرم حکیم بن طفیل تھا جس نے عباس علمدار کے لباس کو لوٹا اور امام حسین پر تیر برسائے۔ جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس کی سفارش کے لیے عدی بن حاتم آیا، مگر سپاہیوں نے راستے میں ہی اسے قتل کر دیا۔ اس کی آنکھیں نکال دی گئیں، تیر مار مار کر قتل کیا گیا اور عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ مختار سقفی نے ان تمام افراد کو چن چن کر انجام تک پہنچایا جنہوں نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کیے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 6000 افراد کو مختار نے جہنم واصل کیا۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ ان میں سے کوئی نہ بچا۔ اللہ سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ آمین۔